بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں دوسرا رمضان المبارک کا اعمال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ اعمال ہمارے بزرگ کرتے تھے، وہ کیسے رمضان المبارک کا مہینہ گزارتے تھے، پہلی رمضان میں کون سے اعمال پڑھے تھے، پھر دو رمضان میں کون سے اعمال پڑھے تھے۔ آج میں دو رمضان المبارک کے اعمال آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہمارے بزرگوں نے یہ اعمال کیے ہیں۔ فجر کی جب دو رمضان آ جائے، فجر کی نماز پڑھ لیں تو اس وقت ہمارے بزرگ 5واں کلمہ 70 مرتبہ پڑھتے تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھتے تھے، اور دو رمضان المبارک کی جب ظہر آتی، ظہر کی نماز پڑھتے، ظہر کی نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ 40 مرتبہ پڑھتے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دو رمضان المبارک کی جب عصر آتی تھی تو اس وقت درود ابراہیمی 25 مرتبہ پڑھتے تھے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دو رمضان المبارک کی جب مغرب آتی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک پیارا نام یا وہابو یہ 133 مرتبہ پڑھتے تھے، اور جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے اور اس کے بعد صلاۃ التسبیح 4 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ صلاۃ التسبیح میں کیا پڑھتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی پڑھتے ہیں، صرف اس میں یہ والا کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت کرنی ہے، اور اس طرح پھر آپ نے جب نیت کرنے کے بعد اس طرح آپ نے
پڑھنی ہے صلاۃ التسبیح۔ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم کے بعد آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورۃ فاتحہ اور سورت کے بعد سورۃ فاتحہ بھی اور سورت ملانے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنا ہے، اور رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے، اور پھر رکوع سے اٹھتے وقت یعنی رکوع سے اٹھ گئے ہیں تو اس وقت تسبیح و تحمید کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور پہلے سجدہ جب سجدہ کریں تو پہلے سجدے کے بعد یعنی تسبیح پڑھ لیں تو اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پہلے سجدے میں جب بیٹھ جائیں یعنی اس کو جلسہ کہتے ہیں تو اس میں بیٹھ جائیں تو اس وقت بھی 10 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے، اور دوسرا سجدہ کریں اور تسبیح کے بعد آپ نے 10 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنا ہے، اور اسی طرح دوسری رکعت یہ تو ہوگی پہلی رکعت آپ کو میں نے بتلا دی، اسی طرح دوسری رکعت جب آپ شروع کریں تو پہلے تو ہم نے سبحانک اللہم پڑھی تھی، اور اب سبحانک اللہم نہیں پڑھنی دوسری رکعت میں، اور سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے یہ پہلی رکعت میں یہ تھا کہ سبحانک اللہم کے بعد سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ پڑھنی ہے، اب یہ ہے سورۃ فاتحہ سے پہلے آپ نے 15 مرتبہ پڑھنی ہے، اور قرات یعنی سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص یا کوئی بھی سورت پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے، رکوع کی تسبیح کے بعد سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ پڑھنی ہے، قومہ یعنی رکوع کے بعد کھڑے ہو کر آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پہلے سجدے میں تسبیح کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھنی ہے، دونوں سجدوں کے درمیانی یعنی جو جلسہ جو سجدے کرنے اس کے درمیان میں ہم بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، اس وقت بھی 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور دونوں سجدے کی تسبیح کے بعد بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی پہلا ایک سجدہ ہو گیا اس میں بھی اور دوسرا سجدہ ہو گیا اس میں بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اسی طرح آپ نے تیسری اور چوتھی رکعت میں جیسے میں نے یہ 2 رکعتیں بتائی ہیں اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت پڑھنی ہے، اور ہر رکعت کے اندر آپ نے 75 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے، اور تمام رکعتوں میں آپ نے یعنی 4 رکعتیں پڑھیں گے تو اس میں 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنا بھول جائیں تو اگلی رکعت میں اگلے رکن میں یعنی کھڑے ہونے کے وقت
آپ پڑھنا بھول گئے ہیں تو رکوع کے اندر یاد آ گئی تو اس میں بھی وہ پڑھ سکتے ہیں، رکوع کی بھی تو پڑھنی ہے اور جو چھوڑی ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ والی نماز ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھی، لہذا ہمیں بھی صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ۔ اگر اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہو تو سال میں ایک مرتبہ، اگر اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہو تو مہینے میں ایک مرتبہ، اگر اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہو تو ہفتے میں ایک دفعہ، اگر اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہو تو روزانہ آپ ایک دفعہ پڑھ لیا کریں۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔